السلام علیکم ناظرین، یم ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اور جسم کو مضبوط بنانے کے لیے 15 کھانوں کی تفصیل لے کر آیا ہوں۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے جو ہمارے جسم کا بیماریوں کے خلاف دفاع کرتا ہے اور جسم میں داخل ہونے والے جراثیموں کو بیماری پیدا کرنے سے خودکار طریقے سے روکتا ہے۔ اگر ہمارا امیون سسٹم طاقتور ہے تو بہت سی عام بیماریاں جیسے نزلہ، زکام وغیرہ خود بخود بغیر دوائی کھائے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر امیون سسٹم کمزور ہے تو معمولی بیماری بھی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس آرٹیکل میں ہم ان کھانوں کا ذکر کریں گے جو ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں، تاکہ آپ ان کھانوں کو اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کریں اور اپنے جسم کی بیماریوں کے خلاف دفاعی نظام کو قدرتی کھانوں سے مضبوط بنائیں۔ تو ناظرین، نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے ہلدی۔ ہمارے تقریباً سبھی سالن اس مسالے کے بغیر نہیں پکائے جاتے۔ یہ جہاں ان میں خوبصورت رنگ اور ذائقہ دیتی ہے، وہاں اسے صدیوں سے بطور اینٹی انفلامنٹری سوزش ختم کرنے والی دوا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی مفید چیز ہے اور اس کے اندر شامل طاقتور اینٹی بیکٹیریل خوبیاں بہت سے جراثیموں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ہلدی ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے لہسن۔ بہت سی خوبیوں کا حامل لہسن بیماریوں کے خلاف ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جہاں بلڈ پریشر، دل، ذیابیطس جیسی بیماریوں میں اس کا استعمال مفید ہے، وہاں اس کے اندر شامل سلفر ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے ادرک۔ ادرک ایک سبزی بھی ہے اور ایک مسالہ بھی، اور بہت سی بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایک پر اثر دوا بھی ہے جو نزلہ، زکام، کھانسی، سوزش، گلا خراب، الٹی، متلی اور نظام ہضم کی بیماریوں کے ساتھ اور بہت سے امراض میں انتہائی مفید ہے۔ ادرک بھی لہسن کی طرح کولیسٹرول کو کم کرنے میں انتہائی معاون ثابت ہو سکتا ہے اور جسم کی دردوں میں اس کا استعمال درد سے راحت کا باعث بنتا ہے، اور ان خوبیوں کے ساتھ ادرک ہمارے نظام دفاع کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ اس میں بھی اینٹی بیکٹیریل خوبیاں شامل ہیں۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس آتا ہے سٹرس فروٹ۔ سمجھدار لوگ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ میں عام طور وٹامن سی کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وٹامن سی خون میں سفید خلیوں کا اضافہ کرتا ہے جو انفیکشن کے خلاف لڑنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ سٹرس فروٹس جیسے کینو، مالٹا، موسمی، لیموں، چکوترا وغیرہ وٹامن سی بھرپور کھانے میں، اور یہ وٹامن ہمارے جسم میں سٹور نہیں ہوتا، لہٰذا اسے روزانہ کھانے کی ضرورت ہے، اور یہ وٹامن ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے دہی۔ دہی کی خوبیوں سے تقریباً سبھی واقف ہیں کیونکہ یہ ہماری صحت پر بہت سے اچھے اثرات مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری قوت مدافعت کو بڑھانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ دہی کا استعمال کرتے وقت دھیان رکھیں کہ سادہ دہی استعمال کریں اور دہی کو میٹھا کرنے کے لیے چینی وغیرہ کی جگہ تازہ فروٹس جیسے کیلا، اسٹرابیری اور شہد وغیرہ کا استعمال کریں۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس ہے پالک۔ پالک وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے ساتھ بہت سے دوسرے وٹامنز اور منرلز بھی ہمارے جسم کو مہیا کرتی ہے۔ اس کا شمار بیٹا کیروٹین ویجیٹیبل میں ہوتا ہے جو آنکھوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پالک ہمارے جسم کو انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت دیتی ہے اور ہمارے قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے، اور پروٹین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 7 پر ہمارے پاس ہے پپیتا۔ پپیتا بھی وٹامن سی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ وٹامن دل وغیرہ کے ساتھ ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور بناتا ہے۔ پپیتا وٹامن سی کے ساتھ اپنے اندر پوٹاشیم، وٹامن بی اور فولیٹ جیسے وٹامنز اور منرلز بھی رکھتا ہے جو ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ نمبر 8 پر ہمارے پاس آتی ہے گرین ٹی۔ سبز چائے اور عام استعمال ہونے والی چائے فلیوونائڈ سے بھرپور مشروب ہے
اور فلونائڈ ایک اینٹی آکسائڈ ہے اور خاص طور گرین ٹی میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو توانا بنانے میں انتہائی معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 9 پر ہمارے پاس ہے بروکلی، جسے ہم عام زبان میں گوبھی بھی کہتے ہیں۔ گوبھی کی نسل کی یہ سبزی جہاں پروٹین حاصل کرنے کے بڑا ذریعہ ہے، وہاں بہت سے مفید وٹامن جیسے اے، سی، ای کے ساتھ اینٹی آکسائڈ اور فائبر سے بھرپور غذا ہے جو ہمارے جسم کے نظام و دفاع کو مضبوط بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ نمبر 10 پر ہمارے پاس ہے سرخ شملہ۔ وہ لوگ جو وٹامن سی کو صرف فریش فروٹ میں تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ سرخ شملہ مرچ میں سٹرس فروٹ سے 2 گنا زیادہ وٹامن سی شامل ہے، جو صرف ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور نہیں کرتا بلکہ ہماری جلد کو تر و تازہ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سرخ شملہ مرچ کا شمار بھی بیٹا کیروٹین ویجیٹیبل میں ہوتا ہے، اور یہ سبزیاں آنکھوں کو سورج کے نقصان پہنچانے والی شعاؤں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر 11 پر ہے دار چینی۔ دار چینی بھی صرف ایک مزیدار مسالہ نہیں ہے بلکہ میڈیکل سائنس کی بہت سی تحقیقات سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دل، ذیابیطس، کولیسٹرول جیسی دائمی بیماریوں میں انتہائی مفید چیز ہے، اور اس کے اندر شامل اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسائڈ اجزاء ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور بناتے ہیں۔ نمبر 12 پر ہمارے پاس ہے امرود۔ ایسے پھل اور سبزیاں جن میں وٹامن سی بڑی مقدار میں شامل ہو ہمارے نظام دفاع کو مضبوط بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور امرود بھی وٹامن سی سے بھرپور پھل ہے جو ہماری صحت پر انتہائی اچھے سے اثرات مرتب کرتا ہے۔ نمبر 13 پر ہمارے پاس ہے شہد۔ شہد کی تاریخ میں اگر پوری کتاب لکھی جائے تو وہ بہت کم ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں جنہیں ابھی تک سائنس بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ خالص شہد ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور بنانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، اور نظام دفاع کے ساتھ یہ اور بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 14 پر ہمارے پاس زیتون اور اس کے پتے ہیں۔ رب کائنات نے زیتون کی قسم کھائی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ زیتون ایک اکسیر ہے، اور صرف زیتون ہی نہیں، اس کے پتے بھی ہمارے جسم کے امیون سسٹم کو طاقتور بناتے ہیں، کیونکہ اس کے پتے جسم پر حملہ کرنے والے وائرس کو غیر مؤثر کرنے کے ساتھ ساتھ مزید پھیلنے سے روکنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 15 پر ہمارے پاس کیلا ہے۔ اس پھل کا ذکر بھی رب کائنات اپنی کتاب میں کرتا ہے، اس کی خوبیوں میں بھی کوئی شک نہیں۔ کیلا پوٹاشیم اور کیلشیم سے بھرپور غذا ہے جو دل اور اسٹروک کے لیے انتہائی مفید منرلز ہیں۔ کیلا خون میں سرخ ذرات کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اور اس میں شامل وٹامن B6 ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتا ہے۔ ایک ضروری معلومات: امیون سسٹم کو بہترین بنانے کے لیے مختلف پھل اور سبزیاں کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی ایک پھل یا سبزی پر انحصار کرنا اور صرف اسے ہی کھاتے جانا اتنا فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا اپنی خوراک میں ان تمام چیزوں کو شامل کریں تاکہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا ہو اور آپ صحت مند رہیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔